السلام اللہ علیکم ورحمتہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی اس مجلس میں انشاء اللہ الرحمن ہم سورۃ قریش کا ترجمہ اور تفسیر سنیں گے۔ قبل اس کے کہ ہم سورہ قریش کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں، مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بتلاتا چلوں کہ یہ سورۃ قریش، اس میں 4 آیتیں، 4 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اس میں یہ سورۃ قریش 4 آیتوں پر مشتمل ہے، 4 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں 1 رکوع ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ قریش ہے، سورہ قریش ہے۔ مشہور نام اس سورت کا سورہ قریش ہے، اور سورہ قریش اس لیے ہے کہ اس سورت کی پہلی آیت میں قریش کا لفظ آیا ہوا ہے، لإیلاف قریش۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ قریش ہے، لإیلاف قریش۔ تو مشہور جو اس سورت کا جو مشہور نام ہے وہ سورہ قریش ہے، اور اسی نام سے یا یہی نام قرآن مجید کے تمام نسخوں میں اور کتب تفاسیر میں، تفسیر کی تمام کتابوں میں یہ سورت اسی نام سے معروف ہے، قریش کے نام سے، سورہ قریش کے نام سے۔ البتہ اس سورت کا ایک دوسرا نام سورہ ایلاف بھی ہے۔ سمیت هذه السورة فی عہد السلف سورۃ ایلاف، سورۃ لإیلاف۔ سلف صالحین کے زمانے میں یہ سورت سورہ ایلاف کے نام سے بھی جانی جاتی تھی۔ تو اس سورت کا نام سورہ قریش ہے جو مشہور نام ہے، اور دوسرا نام سورہ لإیلاف بھی ہے۔ جیسا کہ عمر بن میمون العودی کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، اور فقرأ فی الثانیة الم تر کیف فعل ربک و لإیلاف۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کا نام سورہ ایلاف بھی ہے، لیکن جو مشہور نام، جیسا کہ میں نے کہا، جو تمام قرآن کے تمام نسخوں میں، تمام مصاحف میں جو نام لکھا ہوا ہے اور جو مشہور نام ہے وہ سورہ قریش ہی ہے۔ یہ قرآن کریم کی واحد صورت ہے، پورے قرآن کریم میں 114 صورت، یہ واحد صورت ہے جس میں قریش کا ذکر آیا ہوا ہے، قریش کا نام لے کر لفظ قریش آیا ہوا ہے۔ صرف واحد صورت جس میں قریش کا لفظ آیا ہوا ہے، اور یہ سورت جو ہے مکی ہے۔
جیسا کہ اس صورت کے سیاق سے پتہ چلتا ہے۔ لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، صورت کے سیاق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت جو ہے مکی صورت ہے، اور یہ صورت جو ہے ایک مستقل صورت ہے، صورت مستقلہ عند الجمہور، یہ ایک مستقل صورت ہے۔ بعض لوگوں نے، جیسا کہ مصحف ابی بن کعب میں ہے کہ صورت فیل اور صورت لإلاف میں مصحف ابی بن کعب میں ہے کہ لم یفصل بینہما بالبسملہ، کہ دونوں کے درمیان سورہ الاف یعنی سورہ قریش اور سورہ فیل کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے، کوئی بسم اللہ کے ذریعے فصل نہیں کی گئی ہے۔ لم یفصل بینہما بالبسملہ، ابی بن کعب نے بسم اللہ کے ذریعے ان دونوں کے درمیان کوئی فصل نہیں کی اور ان دونوں کو ایک صورت قرار دیا ہے۔ لیکن جمہور اہل علم یا جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے ایک مستقل صورت مستقلہ ہے، یعنی مستقل صورت۔ اب آئیے ہم سنتے ہیں اس کی یعنی مختصر تفسیر جانتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ سورت قریش، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتلایا کہ یہ سورت 4 آیات پر مشتمل ہے۔ جس طرح سے یہ سورت 4 آیات پر مشتمل ہے، اسی طرح اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 منن کا ذکر کیا ہے، 4 منتوں کا یا 4 نعمتوں کا یا احسانات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلی جو نعمت ہے اور سب سے پہلی جو منت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا جو احسان قریش پر، قبیلہ قریش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، وہ یہ کہ رحلۃ الشتاء والصیف، یہ سب سے پہلی نعمت ہے جس نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ قریش کو نوازا۔ رحلۃ الشتاء والصیف یعنی مکن لہم السیر فی الارض للتجارۃ برحلۃ الشتاء والصیف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ قریش کو، اہل قریش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سفر کو زمین پر، تجارت کے لیے زمین پر سفر کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل قریش کے لیے سردی میں اور گرمی میں تجارت کے لیے زمین میں سفر کرنے کو، ملک شام یا یمن یا اسی طرح مصر وغیرہ میں مصر کے لیے سفر کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان بنا دیا۔ یہ سب سے پہلی نعمت ہے یا سب سے پہلا جو احسان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریش کے اوپر کیا ہے، اس کا ذکر ہے۔ دوسری نعمت یا دوسری جو منت اور احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے قریش پر کیا، قبیلہ قریش پر جو اللہ تعالیٰ نے دوسرا احسان کیا، وہ یہ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ قریش کو حرم کا مقیم بنایا۔ سکان الحرم، حرم کا ساکنین، حرم کے ساکنین یا حرم میں رہنے والا یا حرم کا مکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو بنایا۔ اور عمار الکعبہ، کعبہ کے خدمت گزار اور کعبہ کو آباد کرنے والے، بیت اللہ کو آباد کرنے والے یا کعبہ کے خدمت گزار، اس کو بنایا۔ ساکن الحرم یا سکان الحرم اور عمار الکعبہ بنایا، یعنی اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اہل حرم میں سے بنایا۔ اور پھر عرب کے تمام قبائل میں قبیلہ قریش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معزز بنایا۔ اسی وجہ سے دیگر اہل عرب کے دوسرے قبائل جو مکہ کے باہر کے جتنے لوگ تھے عرب کے قبائل، ان کا احترام کرتے تھے اور ان سے کسی طرح کا کوئی تعرض نہیں کرتے تھے۔ اور اسی لیے یہ جب ان کے قافلے، مکہ والے جب سفر کے لیے نکلتے، ان کا قافلہ جب مکہ سے سفر کے لیے نکلتا ملک شام کی طرف اور ملک یمن کی طرف، تو کوئی عرب کا قبیلہ ان کے اوپر حملہ نہیں کرتا۔ ان کی عزت یا ان کا احترام عرب کے قبائل میں، عرب کے دیگر قبائل کے اندر ان کا احترام تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر
اللہ تعالیٰ نے قبیل قریش کو جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا، ان نعمتوں میں سے دوسری نعمت فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حرم میں سے حرم کا مکین اس کو بنایا۔ اور تیسری جو نعمت ہے الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، اللہ تعالیٰ نے تیسرا جو احسان کیا کہ بھوک میں اطعمہم فی المجاعات، اللہ تعالیٰ نے بھوک میں ان کو کھانا کھلایا، بھوک میں ان کو اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلایا۔ اور چوتھی جو نعمت ہے اور چوتھا جو احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش پر کیا وہ وآمنہم من خوف، حالت خوف میں اور ڈر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امن و امان بخشا، امن و امان عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 4 نعمتوں کا اور 4 احسانوں کا اپنے 4 احسانات کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قریش کے اوپر کیا۔ اب آئیے ہم ترجمہ سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لإیلاف قریش، لإیلاف قریش، ایک ترجمہ تو یہ ہے قریش کے مانوس کرنے کے لیے، ان کو سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے، لإیلاف قریش کے مانوس کرنے کے لیے۔ یہ ایک تو یہ بھی ترجمہ ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ کس قدر چاہت ہے قریش کو موسم سرما اور موسم گرما اور سرما میں سفر کرنے سے یا ان میں تجارت کرنے سے۔ ایلاف جو ہے ایلاف یہ ماخوذ من الفعل الفا جو فعل الفا سے یہ ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز کا عادی ہونا، اعتاد الشیء، یعنی کسی چیز کا عادی ہونا۔ اس سے مقصود یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لإیلاف قریش کے مانوس کرنے کے لیے، قریش کے مانوس کرنے کے لیے، یا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کس قدر چاہت ہے قریش کو موسم گرما اور موسم سرما میں سفر کرنے سے اور ان موسموں میں تجارت کرنے سے۔ تو ایلاف کا معنی اصل میں ایلاف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا عادی بنانا، کسی چیز کا عادی ہونا، یا کسی چیز سے مانوس ہونا۔ تو اللہ سبحانہ اصل میں ایلاف جو کہا کہ اسی لیے بعض مفسرین کہتے ہیں، بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ سورۃ قریش کا سورۃ الفیل جو اس سے ماقبل کی صورت ہے، اس سے ماقبل والی جو صورت ہے سورۃ الفیل، اس سے گہرا ربط اور تعلق ہے۔ اور گویا کہ وہ اس طرح سے بعد قرآن کے ترجمے کے معنی بیان کرنے والے نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اصحاب الفیل کے ساتھ ابرہہ اور اس کے ساتھ جو کچھ کیا وہ قریش کو مانوس بنانے کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مثلا کہا سورہ فیل میں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، یعنی ابرہہ اور اس کی فوج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا جب وہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا مکہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ الحبشی کو ہلاک و برباد کر دیا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ کیوں؟ لإیلاف قریش، لأجل ایلاف قریش، یعنی قریش کو مانوس کرنے کے لیے، قریش کو مانوس کرنے کے لیے۔ بات اس لیے میں نے کہا کہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ان دونوں صورتوں میں بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے، اور اسی لیے میں نے شروع میں یہ بھی بتلایا کہ مصحف ابی بن کعب کے اندر اس صورت کو، سورہ ایلاف کو اور سورہ فیل کو سورۃ واحدہ قرار دیا گیا، ایک ہی صورت قرار دیا گیا۔ لیکن جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک مستقل صورت ہے، سورۃ المستقلہ ہے، یعنی سورہ قریش ایک مستقل صورت ہے اور سورہ فیل ایک مستقل صورت ہے۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ ان دونوں صورت میں گہرا ربط ہے، اور کہا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الفیل ابرہہ اور اس کی فوج کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ اس لیے کیا کہ قریش کو مانوس کرنے کے لیے اور ان کے سفر کے لیے، یعنی ملک شام اور یمن کی طرف اور شام کی طرف
سفر کرنے کے لیے سفر کے لیے مانوس کے لیے سفر کے خوگر بنانے کے لیے، سفر کا خوگر بنانے کے لیے یا سفر سے مانوس کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اصحاب فیل کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا، تاکہ یہ قبیلہ قریش یہ ملک شام کا اور ملک یمن کا سفر بالکل بلا خوف و خطر کر سکے۔ اور یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کا قریش پر احسان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ قبیلہ قریش یہ تجارت کے لیے مکہ سے باہر نکلتے تھے، تجارت کے لیے ان کا قافلہ نکلتا تھا، لیکن عرب کا کوئی قبیلہ ان کے اوپر حملہ نہیں کرتا تھا، بلکہ عرب کے قبائل یہ کہا کرتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ چونکہ یہ حرم کے مکین ہیں، سکان الحرم ہیں، عمار الکعبہ ہے، تو اس لیے ان سے کوئی تعرض کرے گا اور اگر ان کو کسی نے چھیڑنے کی کوشش کی تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ سے عداوت مول لی۔ اور اسی عقیدے کی توثیق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی کیا کہ ابرہہ کو جو بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر قریش کو اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے پہلی نعمت اور پہلی منت اور احسان کا ذکر کیا رحلۃ الشتاء والصیف سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موسم سرما میں اور موسم گرما میں سفر کرنا ان کے لیے آسان کر دیا۔ اور یہ جو قریش کے قبیلہ قریش یہ قریش یہ عام طور سے سال میں 2 مرتبہ تجارت کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ موسم سرما میں یہ یمن کا سفر کیا کرتے تھے، چونکہ وہ بلاد حارہ میں سے ہے، یمن جو ہے بلد حار ہے، گرم علاقہ ہے، اسی لیے یہ لوگ قریش یہ سردی کے موسم میں یہ یمن کا سفر کیا کرتے تھے، تجارتی سفر مراد ہے، تجارتی سفر، سیر و سیاحت کا سفر نہیں بلکہ تجارتی سفر۔ اگر سیر و سیاحت کی سفر کی بات تھی صرف، تو اس کے لیے مکہ کے قریب طائف کا جو علاقہ ہے وہ بالکل ٹھنڈ علاقہ ہے، بلد مطلب محافظۃ باردہ ہے بالکل، تو وہاں سفر کرتے، لیکن اصل مقصد ان کا یہ تھا کہ سفر یہ تجارت کے لیے کرتے تھے۔ تو یہ سردی کے موسم میں یمن کا سفر کرتے تھے کیونکہ وہ گرم علاقہ تھا، اور گرمی کے موسم میں یہ ملک شام کا سفر کرتے تھے، کہ اس لیے کہ ملک شام جو ہے من بلاد الحارہ یا من بلاد الباردہ یعنی بلد بارد، یعنی ٹھنڈا علاقہ تھا، جس کی وجہ سے یہ اہل عرب وہاں یہ قبیلہ اہل قریش یہ سفر کیا کرتے تھے ملک شام کا گرمی کے موسم میں، اور وہاں جا کر کے یہ اپنے سامان بھی بیچتے تھے، اور سامان بیچنے کے ساتھ وہاں سے کھانے پینے کی جو اشیاء ہے یا جو دیگر اشیاء ہے وہ لے کر کے مکہ میں آیا کرتے تھے، اور پھر اس طرح سے پورا سال آرام کے ساتھ یہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا تذکرہ بالکل شروع میں کیا، رحلۃ الشتاء والصیف۔ اور یہ جب سفر کرتے تھے، ان کا یہ قافلہ جب سفر پر نکلتا تھا تو راستے میں جتنے قبائل تھے عرب کے، ان سے کوئی تعرض نہیں کرتا تھا، حالانکہ تاریخ کے اندر یہ موجود ہے کہ عرب کے اہل عرب جو ہے نا، وہ ایک دوسرے قبیلے کے اوپر چھاپا مارا کرتے تھے، اور ایک دوسرے عرب کے جو قبائل ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چھاپا بھی مارتے تھے، حملہ کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو قیدی بنا لیتے تھے۔ لیکن جو قبیلہ قریش سے عرب کا کوئی قبیلہ جو ہے تعرض نہیں کرتا تھا، اور ان کے دلوں میں ان کا احترام تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ حرم کے مکین ہیں، سکان الحرم ہے اور عمار الکعبہ ہے، اور اسی لیے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی یہ نعمت، قریش کو یہ نعمت یاد دلا کر کے اللہ نے فرمایا کہ کس قدر چاہت ہے قریش کو، لإیلاف قریش، کس قدر چاہت ہے قریش کو موسم ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، موسم سرما اور گرما میں سفر کرنے سے، یعنی ان میں تجارت کرنے سے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ جیسا کہ میں نے کہا شروع میں کہ اللہ نے 4 نعمتوں سے نوازا. ایک تو یہ کہ ان کے لیے سفر کو آسان بنایا, سردی اور گرمی کے سفر کو آسان بنایا, اور دوسری نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرم کا مکین بنایا, اور تیسری نعمت الذی اطعمہم من جوع کہ اللہ نے بھوک میں ان کو کھانا کھلایا, اور چوتھی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے خوف میں اور ڈر کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو امن و امان بخشا. تو یہ 4 نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان 4 نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد, اور اللہ نے ہر نعمت کا ذکر کیا الی فیہم رحلۃ الشتاء والصیف, اور پھر کہا کہ اس نعمت کا تقاضا یہ ہے, یا اس نعمت کے شکریہ کے طور پر اہل قریش کو چاہیے کہ فلیعبدوا رب ھذا البیت, اس گھر کے رب کی عبادت کریں, اس گھر کے رب کی عبادت کرتے رہے. رب ھذا البیت, رب ای صاحب ھذا البیت, یعنی اس گھر کے, یعنی البیت سے مراد یعنی کعبۃ اللہ ہے, یعنی جس کو اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل نے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس نعمت کے تقاضا, اس نعمت کے شکریہ کے طور پر اہل قریش کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے رہے, اور بتوں کی عبادت کو بالکل چھوڑ دے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرے. اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے, اس آیت میں گرچہ خطاب قبیل قریش کو ہے, لیکن پوری دنیا انسانیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الذی اطعمہم کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں سے نوازا ہے, نعمتوں سے نوازے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحالی سے نوازا. الذی اطعمہم من جوع ہے, جیسے مثال کے طور پر امن و امان سے نوازے اور خوشحالی سے نوازے. ان کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے. تو یہاں قریش کو کہا جا رہا ہے کہ اس نعمت کے تقاضا یہ ہے, یا اس نعمت کے شکریہ کے طور پر اس کو اپنے اس گھر کے رب کی وہ عبادت کرنا چاہیے. الذی اطعمہم من جوع, پھر کہا جا رہا ہے کہ جس نے انہیں کھلایا, الذی اطعمہم من جوع, بھوک سے بچا کر ان کو کھانا کھلایا. یعنی یہ جو تجارتی سفر کیا کرتے تھے قبیل قریش جو تجارتی سفر کرتے تھے, ان اسفار کے ذریعے, ان سفروں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کا, روزی کا انتظام کیا, روزی کا بندوبست فرمایا. یہ جاتے وہاں اپنی چیزیں بیچتے اور وہاں سے چیزیں خرید کر لاتے, کھانے پینے کی جو اشیاء ہے وہ لے کر کے آتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو, جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ القصص کے اندر کہا ہے کہ اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم نے ان کو حرم یعنی امن و امان والے حرم میں یا حرمت والی حرم میں جگہ نہیں دی, یعنی حرم کا ہم نے ان کو قریش کو مکین بنایا. یجبی الیہ ثمرات کل شیء, جہاں ہر طرف سے انواع و اقسام کے رزق چلے آتے ہیں, کھینچے چلے آتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا, کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن و امان بنایا, حالانکہ وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ, حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ان کو حرم کا مکین بنایا, امن و امان سے نوازا, امن عطا کیا, خوف و ہراس سے ان کو نجات دی, اور عرب کے قبائل میں ان کو معزز اور مکرم بنایا. تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں, بتوں کی عبادت سے بالکل اجتناب کریں اور بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. اور قریش کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لوگوں کو خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو خوشحالی سے نوازا ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے امن و امان سے نوازا ہے, انہیں چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین, ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے, ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, وہی مربی ہے, وہی روزی دیتا ہے, وہی عزت دیتا ہے, وہی نفع نقصان کا مالک ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بدعمكم تستمر دعوتنا.